السلام علیکم۔ گرولنگ نائٹ میئرس میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگیوں میں خوش ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایسے ہی خوش رہیں اور اپنے دلوں میں کچھ اچھا کرنے کے احساس کو لے کر آگے بڑھتے رہیں۔ آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ آج کی کہانی بہت زیادہ خوفناک اور ڈراؤنی ہونے والی ہے۔ اگرچہ آپ کمزور دل کے مالک ہیں تو آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا اس کہانی کو آگے نہ سنیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کہانی کو آگے سننا چاہتے ہیں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آیت الکرسی پڑھ لیں اور اپنے آس پر اسہار باندھ لیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ بچپن میں نے ہمیشہ انجان، ناقابل وضاحت اور خالص تخیل پر مبنی خوفناک کہانیاں سنی تھیں۔ کم از کم میں یہی سمجھتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بہت کچھ بدل گیا تھا۔ وہ وقت جب میں کہانیوں کے ڈر سے کمبل کے نیچے چھپ جایا کرتا تھا اب ایک دور کی بات لگتی تھی۔ اب میں 30 سال کا تھا اور زندگی کے دوسرے مسائل جیسے کہ ٹیکس، گھر کی قسطیں یا نیند میں غلط پوزیشن سے ہونے والی تکلیف پر زیادہ فکر مند تھا۔ خدا جانے میں کیا دے کر بچپن کی معصومیت اور بے فکری واپس پا سکتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے سوچنا پڑتا ہے کیا میں واقعی اپنی جوانی کو یاد کرتا ہوں یا میں اس رات کو کبھی نہ دیکھنے کی خواہش کرتا ہوں جس نے میری زندگی بدل دی۔ وہ پیر کا دن تھا۔ معمول کی مصروفیت کے ساتھ جاگنا، کافی بنانا، اپنی بلی کو کھانا دینا اور ڈیوٹی پر جانا۔ میں پچھلے کچھ سالوں سے مقامی پولیس فورس میں تھا اور ہر لمحہ اس کام کو پسند کرتا تھا۔ برج وڈ جیسے چھوٹے قصبے میں زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھار کسی بزرگ کی شکایت یا کسی نوجوان کو رفتار کی خلاف ورزی کرنے پر ٹکٹ دینے کے علاوہ زیادہ کچھ نہیں۔ یہ قصبہ سادہ تھا لیکن اچھا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ میرا گھر تھا۔ میری ڈیوٹی روزانہ صبح 11 بجے سے شام 7 بجے تک ہوتی تھی، اور مجھے یہ ترتیب پسند تھی کیونکہ یہ دن کا بیشتر وقت مصروف رکھتی تھی۔ خاندان میرے لیے کبھی ترجیح نہیں رہا، اور میری بلی جس کا نام سنو تھا میری وائس ساتھی تھی۔ ڈیوٹی کے بعد میں گھر آتا اور سنو کے پیروں کے گر چکر لگانے کا انتظار کرتا، اور اگر قسمت اچھی ہوتی تو کچرا صاف کرنے کی نوبت نہ آتی۔ لیکن آج وہ دن نہیں تھا۔ میرا اپارٹمنٹ چھوٹا مگر میرے اور میری بلی کے لیے کافی تھا۔ میں نے خاص طور پر تیسری منزل پر اپارٹمنٹ لیا تھا تاکہ قصبے کا نظارہ کر سکوں لیکن زمین سے اتنا دور نہ ہوں کہ چلتے ہوئے کسی اجنبی سے بات نہ کر سکوں۔ میں اپنی بیلکنی پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھ رہا تھا جو اب نارنگی رنگ میں ڈوب رہا تھا، اور رات کے اندھیرے کا وقت قریب تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے فلمیں دیکھنے اور سروں کے ساتھ کھیلنے کے بعد میں نے سونے کا فیصلہ کیا۔ اپارٹمنٹ کی چاروں طرف کی بتیاں بجھا کر خاموشی کا لطف لے رہا تھا۔ جب بالکنی کا دروازہ بند کرنے کے لیے بڑھا تب میں نے سنا ایک سیٹی کی آواز آ رہی ہے۔ ہر رات میں وہ سیٹی سنتا تھا جو سڑکوں پر گونجتی اور سنوں کے کان کھڑے کر دیتی۔ یہ آواز میرے لیے معمول کی بات تھی کیونکہ یہ ہمیشہ ایک ہی وقت، ایک ہی لہجے میں آتی تھی۔ شروع میں جب میں اپارٹمنٹ میں نیا تھا تو میں نے نوٹ کیا، لیکن اسے نظر انداز کیا، سوچا شاید یہ کسی رہائشی کی عادت ہو۔ لیکن میں کتنا بیوقوف تھا۔ خبردار کرنے والے اشارے تو تبھی واضح ہو جانے چاہیے تھے جب میں نے اپنے پڑوسی سے اس سیٹی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے حیرانی سے کہا، سیٹی؟ میں نے کبھی رات میں یہاں کوئی سیٹی نہیں سنے۔ میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، اچھا، لگتا ہے میں پاگل ہوں، شاید غلط فہمی ہوئی ہوگی، خیر شکریہ۔ لیکن میں غلط نہیں تھا۔ جس رات میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی وہ سیٹی ہی اس کا پیش خیمہ تھی۔ جیسے ہی میں نے بات ختم کی اور نیچے فرش کی طرف دیکھا میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ سب سے بھیانک منظر تھا جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا تھا۔ وہ مخلوق میرے اپارٹمنٹ کی عمارت کے دروازے کے پاس کھڑی تھی، اور چاندنی رات میں اس کی تمام خوفناک خصوصیات واضح ہو رہی تھیں۔ وہ وہاں کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ اس کا جسم جھکا ہوا تھا جیسے کسی خوفناک خواب کی شبیہ ہو، لیکن اس بار میں اس کی مسکراہٹ دیکھ سکتا تھا جو درمیان سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس کا منہ اتنا چوڑا تھا کہ اس کے ٹیڑھے اور ناہموار دانت صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کا سر بھی ناہموار تھا جیسے کسی شیطانی آئینے میں عکس۔ اس کی ایک آنکھ عام تھی لیکن دوسری آدھی تقسیم شدہ تھی، اور اس میں 2 پتلیاں تھیں جو سیدھی میری روح کو گھور رہی تھیں۔ اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، اور تیسرے فلور سے بھی میں اس کے خون کے قطرے زمین پر گرنے کی آواز سن سکتا تھا۔ اس کے بازو غیر معمولی طور پر لمبے تھے اور اس کی ٹانگیں پیچھے کی طرف جھکی ہوئی تھیں جیسے کسی کتے کی ہوتی ہیں۔
لیکن سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح مجھ سے مشابہت رکھتی تھیں، جیسے میں کسی شیطانی آئینے میں اپنی ایک مسخ شدہ تصویر دیکھ رہا ہوں۔ میرا دل چیخنے کو چاہ رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ میں اسے متوجہ نہیں کر سکتا۔ وہ جو بھی تھا وہ سیٹی کے ذریعے مجھے بلا رہا تھا۔ شاید یہ ایک گنتی تھی، شاید یہ ایک انتباہ تھا کہ وہ قریب آ رہا ہے، یہ شاید یہ محض میرا عذاب چاہتا تھا۔ یہ خیالات میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے جب اس نے اچانک دروازے سے اپنا سر ٹکرانا شروع کر دیا۔ دروازے کے زور سے کھلنے کی آواز کے بعد اس مخلوق نے ایک شیطانی قہقہا لگایا اور اندر رینگنے لگا۔ میں نے فوراً بالکنی کا دروازہ بند کیا اور بھاگ کر مرکزی دروازے کو لاک کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آخر کار جب آخری تالا لگا دیا تو میں نے دروازے کے نیچے دو سائے دیکھے۔ دروازے کے نیچے سے آہستہ آہستہ خون بہنا شروع ہو گیا، اور اسی وقت میں نے دروازے کی دوسری طرف سے ایک مدھم اور سست سیٹی کی آواز سنی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور دروازہ زبردستی ہلنے لگا۔ سنو نے غرانا شروع کر دیا، جیسے وہ جانتی ہو کہ دروازے کی دوسری طرف کیا ہے۔ میں اپنے کاؤنٹر کی طرف بھاگا اور اپنی بندوق اٹھا لی، یہ امید کرتے ہوئے کہ جو بھی وہ چیز تھی گولی سے زخمی ہو جائے گی۔ لیکن جیسے ہی میں پلٹا، دروازہ آہستہ آہستہ کھل گیا اور سنو دروازے کی فریم کے پاس کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کر پاتا، ایک گوشت نما ہاتھ آگے بڑھا اور سنو کو جھپٹ کر رادھاری میں کھینچ لیا۔ اس کی آخری آواز ایک مختصر سی غراہٹ تھی اور پھر مکمل خاموشی۔ میں خوف کے مارے پتھر کا بن گیا۔ میں نے دروازے کی طرف بندوق سیدھی کی اور ہڈیوں اور گوشت کے چبانے کی آوازیں سنی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ چیز کیا تھی، لیکن ایک بات یقینی تھی کہ وہ کسی شیطان کا سایہ تھا۔ اس لمحے میں وہ چیز اپنے باقی جسم کو دکھانے کے لیے دروازے کے کونے سے جھانک رہی تھی۔ اس کی ہنسی میں خون اس کے پھٹے ہوئے منہ سے نکل کر فرش پر گر رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے آئی تھی۔ میں نے خوف کے مارے کپکپاتے ہوئے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میری آواز میں درد اور دہشت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ میرے سوالات کا جواب نہیں دے رہا تھا، بس اپنی ٹیڑھی مسکراہٹ کے ساتھ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا، جسے ہر لمحے کو تول دے۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنی بندوق اس کے سینے پر سیدھی کر دی جہاں عام طور پر دل ہوتا ہے۔ ایک زوردار دھماکے کی آواز نے کمرے کو لرزا دیا۔ وہ مخلوق ایک لمحے کے لیے رکی، لیکن پھر دوبارہ میری طرف بڑھنے لگی، جیسے میری گولی کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ اس بار میں نے اپنی بندوق اس کی بدصورت خوفناک مسکراہٹ پر نشانہ باندھا اور فائر کر دیا۔ جیسے ہی گولی لگی، اس نے ایک خوفناک چیخ ماری، ایسی چیخ جو شاید دوزخ کے گہرے گڑھے سے نکلی ہو۔ میرے اندر ایک لمحے کے لیے فتح کا احساس پیدا ہو گیا، لیکن یہ احساس جلد ہی ختم ہو گیا جب وہ مخلوق تیزی سے میری طرف بڑھنے لگی اپنی چیخ کے ساتھ۔ اب ہم راہداری میں تھے اور وہ اپنے لمبے ہاتھوں اور ٹیڑھی ٹانگوں سے میری طرف رینگ رہی تھی۔ اس کے قدموں سے گوشت کے رگڑنے کی اور ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے قدم پیچھے ہٹنے لگے اور میں آخرکار دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ میری ہمت جواب دی گئی، میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے آپ کو گیند کی شکل میں سمیٹ لیا، اس خوف میں کہ میرا انجام سنو جیسا ہی ہو گیا۔ چند لمحے گزرے اور میں نے اپنے تیز سانس لینے اور کمرے کی خاموشی کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنی آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ کچھ بھی نہیں تھا۔ سورج نکل آیا تھا اور سنو کا لاشا کمرے کے درمیان میں پڑا تھا۔ پوری عمارت میں گولی کی آواز گونجی تھی، جس کی وجہ سے پڑوسی جاگ گئے تھے۔ کچھ لوگ دروازے سے اندر آئے اور سنو کی لاش کا منظر دیکھا، لیکن اس مخلوق کا کوئی نشان نہیں تھا۔ شاید روشنی نے مجھے بچا لیا تھا یا کسی فرشتے نے مداخلت کی تھی، لیکن اس رات کے مناظر میرے ذہن سے کبھی نہیں مٹ سکیں گے۔ مجھے اپارٹمنٹ کمپلیکس سے نکال دیا گیا، جو کہ واضح طور پر متوقع تھا، اور میں ایک اور شہر منتقل ہو گیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ وہ مخلوق اس شہر تک محدود تھی یا شاید میری مزاحمت سے ڈر کر بھاگ گئی ہو۔ اب بھی ان واقعات کو بیان کرتے وقت میں نہیں جانتا کہ وہ سب کچھ کیا تھا اور یہ کیسے ختم ہوا، لیکن ایک بات واضح ہے، ہر رات 10 بجے میں دور سے وہ سیٹی سنتا ہوں، جسے وہ دوبارہ حملہ کرنے کا انتظار کر رہی ہو یا مجھے ایک بار پھر بے خبر دیکھنا چاہتی ہو۔ میری طرف سے ان سب کو جو یہ کہانی سن رہے ہیں اور رات کو کسی سیٹی کی آواز سنتے ہیں، ایک ہی مشورہ ہے، دعا کریں، کیونکہ اس لمحے میں شیطان آپ کے لیے آ رہا ہے۔
اور اس طرح اس کہانی کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور آپ بھی اگر اس سے ملتا جلتا اپنا کوئی قصہ مجھے بیان کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی کہانی سن کر اس چینل پر نریٹ کر دوں گا۔ پھر ملتے ہیں آپ سے کسی اور کہانی میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔